پیارے امیر اہل سنت، ہمارے یہاں پنجاب میں یہ نظام رائج ہے کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے. تو اس میں بتائیے کیا یہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اب اللہ بہتر جانا اگر حصول برکت کے لیے قرآن کریم رکھتے ہیں اور کوئی ایسی کوئی غیر شرعی اس میں کوئی نیتیں نہیں ہوتی، مجھے پتا نہیں، یہ شاید سنا میں نے بھی ہے، تو قرآن کریم اگر برکت کے لیے تو ہم بھی رکھتے ہیں. مسجد میں بھی لوگ چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تو برکت کے لیے دلہن کے سر پہ رکھنا اچھی چیز ہے. قرآن کریم کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی کہ بھائی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اوپر رکھ کر یوں رخصت کرتے ہیں، سائے میں رکھ کے، سائے میں رکھ کے گھر سے اس کو. سبحان اللہ. مطلب اچھا ہی، مطلب اچھا انداز ہے. قرآن کریم ہی تو رکھا ہے نا. الحمدللہ. تو اس پر اگر کچھ اور رہنمائی یوں ارشاد فرما دیں کہ جیسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا مقصد تو تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اسے سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ اس کے مقصد میں سے ہے. تو ایک تو یہ، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو خود موجود ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی ہر اعتبار سے برکت والی ہے. فقہا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن ہو تو اس میں بھی برکتیں آتی ہیں اور مسلمان ہمیشہ اس سے برکتیں حاصل کرتے رہے. ایک اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، بھلائی والا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اسی کو کوئی یوں پیش نظر رکھ کر کہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ بے پردہ عورتیں بھی قریب میں موجود ہوتی ہیں، یا وہاں پر کچھ دیر پہلے گانے چلے ہوتے ہیں، یا آتش بازی وغیرہ یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، خرافات ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بس جو ہے نا وہ دلہن کو رخصت کر کے سائے کے اندر اپنے دل کو منا لیے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کے سائے کے اندر دلہن کو رخصت کر رہے ہیں، اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو گفتگو کرتے ہیں اور اس انداز میں پھر اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہر طرح سے باعث سے برکت ہے. اس کو دیکھنا، اس کو چھونا یہ بھی برکت والا ہے، اور اس کو چومنا حضرت فاروق اعظم وغیرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے اس کو چومتے تھے قرآن کریم کو. تو آنکھوں سے کوئی لگائے تو سر پہ رکھے، سینے سے لگائے، تو یہ سب کیا ایک احترام کے انداز ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے اور پرانے رائج ہے. اب کوئی مزید بھی احترام کا طریقہ نکلتا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو روکا اس سے بھی جائے گا نہیں، درست ہوگا. تو یوں مطلب قرآن کریم میں ہے تو برکت، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ بھی ہے. اور بے شک اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو ہے ہمارا قرآن کریم تو رہنما ہے. تاہم اگر کوئی چومتا ہے، اب میں سمجھو کہ کوئی پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ ہے، بیچارہ کوشش کرتا نہیں پڑھ پاتا، تو اب کیا اس کو مجبور کریں گے کہ پہلے پڑھنا سیکھ، پہلے عمل پورا بعمل ہو جائے، اب اٹھا کے سر پہ رکھ، یہ تو نہیں کہا جائے گا. ذرا تو اگر کوئی نہیں بھی پڑھنا یا پڑھنا جانتا بھی ہے، نہیں پڑھتا، غفلت کرتا ہے، تب بھی وہ قرآن کریم سے دوسرا جو برکتیں لینے کا انداز ہے اس سے منع تو نہیں کیا جائے گا. کچھ کوئی بھی نہیں بول سکتا اس کو. صحیح العقل جو ہوگا تو کیسے بولے گا کہ اب اس کو چھونا نہیں، میں دیکھنا بھی نہیں تو عمل نہیں کرتا، آنکھیں بند کر لے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی تو ثواب کا کام ہے. تو یہ مطلب اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے. اب رہا یہ کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن کریم کے سائے میں اس کو رخصت کرنا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک اچھا ہی کام ہے. اب رہا کہ اگر معاذ اللہ وہاں کوئی ڈھول ڈھمک کے بج رہے ہیں تو یہ تو عام طور پہ مسلمان ایسے موقع پر تو احترام کرتا ہے کہ اذان بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. تو میں نے تو کہا کہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن کام اچھا ہی ہے. تو واقعی اس پہ اگر کوئی معاذ اللہ میوزک کا سلسلہ ہے، ڈھول بج رہے، تو یہ تو بند کرنا چاہیے احترام کے لیے بھی، اور یہ ایسا بند کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے کہ تو ہیں گناہ کے کام. چاہے خوشی کے موقع پر آپ ڈھول بجائیں یا غم کے موقع پر، ہے تو گناہ کا کام، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بے پردگی یہ تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے شادی میں ہو یا موت میت میں ہو. تو جو مطلب وہاں اس وقت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو واقعی اس کی تو مذمت کی جائے گی. لیکن آپ کوئی بے پردہ عورت ہے وہاں بالفرض، کچھ مرد بھی ہیں
तो अब कुरान करीम अगर किसी दुल्हन के सर से गुजारा गया तो इस पर क्या इसको नाजायज कहेंगे? मिसाल के तौर पर कि कोई लोग अपने गुनाह के काम में मशगूल है और आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब आप गुनाहगार हो जाएंगे? मस्जिद के पास ढोल बजते हुए लोग गुजरते हैं, मस्जिद की दुकानें किराए की होती है, म्यूजिक चल रहे होते हैं, तो अब क्या ऐसी हालत में मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? रोक दिया जाएगा कि नहीं नमाज मत पढ़ो, पहले इसको बंद करो? तो वाकई इसको बंद होना चाहिए और मुस्तकिल बंद होना चाहिए, ना कि नमाज के लिए, ना कि कुरान के एहतराम के लिए, बंद होना ही चाहिए। लेकिन अब हर घर में म्यूजिक चल रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, कुरान करीम में तशरीफ फरमा होता है, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कुरान करीम यहाँ मत रखो। घर में कुरान शरीफ तो होता है, तो गाने भी बज रहे होते हैं, गलत हो रहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि अब ये कुरान करीम क्यों रखा हुआ है, बल्कि ये कुरान करीम जो तशरीफ फरमा है, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह कभी न कभी इस घर से गुनाह रुखसत हो जाएंगे। कुरान करीम को रुखसत करना, इसके क्या माना? सीने में कुरान होता है हाफिज कुरान के, तो उसको याद है पूरा कुरान करीम, तो अब यहाँ गाने बजते हो, हाफिज साहब के लिए हुक्म है, मतलब गुजरे कि नहीं गुजरे? नेकी की दावत देने के लिए जाए कि ना जाए? तो आलिम दीन हाफिज साहब भी हैं, वो ऐसी जगह पर वाद फरमाए या ना फरमाए जहाँ मतलब इस तरह के गुनाहों के मामलात हों। बेपर्दा भी गलत है जो कर रही है, जिसने दाढ़ी मुंडाई हुई है गलती पर वो भी है, बेनमाजी बैठा हुआ है गलती पर तो वो भी है, कोई चोर उचक्का घुस गया है गलती पर तो वो भी है। तो वैसे मौके पर कुरान करीम की तिलावत की जाए, नेकी की दावत दी जाए या नहीं? हाँ, जहाँ मना है तो उसकी सराहत मौजूद है कि भाई जहाँ गंदगी है, जिसको मवाज़े नजासत बोलते हैं, गंदगी डालने की जगह जो है वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाएगा, तिलावत नहीं की जाएगी, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा जाएगा, ये ममानतें मौजूद है, तो बेशक वहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इन जगहों पर तो हर जगह इस वक्त तो गुनाह ही गुनाह है, तो कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से ये बुराइयां दूर होंगी। हम लोग बयान कर ही रहे होते हैं, अब इस वक्त मैं बयान कर रहा हूँ, ना जाने कहाँ का मदनी चैनल चल रहा होगा, बेपर्दा औरतें भी खिखी करके हंस रही होंगी, एक आध कोई देख भी रहा होगा, सुन भी रहा होगा, तो सब हो रहा होगा। तो अब इसके लिए सारे नेकी की दावत, तबलीग दीन का सिलसिला हम रोक दें, क्या करें? हम भी तो कुरान पढ़ते हैं ना, आयतें पढ़ते ही हैं। तो ये लोगों की गलतफहमी है, एक कुरान शरीफ के साये में निकालते हैं, इसको रोकना कोई तुक बनती नहीं है इसकी। इसी अच्छे काम की बरकत से इंशाअल्लाह मुसीबतें भी दूर होंगी, और गुनाह से बढ़कर क्या मुसीबत है, इंशाअल्लाह ये भी दूर होगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।